آج ہم تاریخ کے سب سے بڑے سانپ کی کہانی جانیں گے۔ یہ ایک ایسے دیو کی داستان ہے جس کا نام ہی آپ سمجھیں اس کے سائز کی پوری کہانی سناتا ہے، ٹائٹینوبوا۔ ذرا تصور کریں، ایک سانپ جو ایک پوری مسافر بس سے بھی لمبا ہو۔ نہیں، یہ کسی ہالی ووڈ فلم کا سین نہیں ہے، یہ ایک حقیقی جانور تھا جو کروڑوں سال پہلے ہماری ہی زمین پر راج کرتا تھا۔ اور سب سے دلچسپ بات پتہ ہے کیا ہے؟ اس دیو کی کہانی کسی گھنے جنگل سے شروع نہیں ہوتی، بلکہ اس کا سراغ ملتا ہے کولمبیا کی ایک کوئلے کی کان کی گہرائیوں میں، جہاں دفن تھی بس ایک پراسرار ہڈی۔ تو پہلا حصہ ہے ایک پراسرار دریافت کا کہ آخر کوئلے کی کان میں چھپے اس راز سے پردہ کیسے اٹھا۔ اچھا، اس راز سے پردہ اٹھنے میں کافی وقت لگ گیا۔ کہانی شروع ہوتی ہے 1994 میں۔ ایک ماہر ارضیات کو ایک عجیب سا فوسل ملا اور اس نے سوچا کہ یہ شاید کسی درخت کی ٹہنی ہے، اور بس بات آئی گئی ہو گئی۔ پھر کئی سال بعد 2002 میں ایک اور ویسا ہی فوسل ملا، لیکن اصل بریک تھرو آیا 2007 میں، جب فلوریڈا میوزیم کے ماہرین نے ان فوسلز کو غور سے دیکھا، اور جو حقیقت سامنے آئی وہ سب کو حیران کر دینے والی تھی۔ شروع میں تو کسی کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، سب اپنے اپنے اندازے لگا رہے تھے۔ کیا یہ کسی مگرمچھ کی ہڈی ہے، یا شاید کسی کچھوے کا خول؟ ہو سکتا ہے کسی پرانے درخت کا تنا ہو۔ لیکن اصل حقیقت ان تمام اندازوں سے کہیں زیادہ حیران کن تھی۔ وہ پراسرار ہڈی دراصل ایک بہت بڑے، ایک دیو ہیکل سانپ کی ریڑھ کی ہڈی کا ایک موہرا تھی۔ تو ٹھیک ہے، یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ ایک سانپ تھا، لیکن اب سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ آخر یہ کتنا بڑا تھا؟ اور جب سائنسدانوں نے کیلکولیشنز کی تو جو نتیجہ سامنے آیا وہ ناقابل یقین تھا۔ اندازہ لگایا گیا کہ ٹائٹینوبوا کی لمبائی 50 فٹ تک ہو سکتی تھی۔ 50 فٹ یعنی ایک عام شہر میں چلنے والی بس سے بھی زیادہ لمبا۔ اور وزن کی بات کریں تو اندازاً 1200 کلو گرام۔ جی ہاں، ایک اچھی خاصی بڑی گاڑی جتنا وزن۔ یہ آج تک زمین پر رینگنے والے کسی بھی سانپ سے کئی زیادہ بھاری ہے۔ اچھا، اس کے سائز کا اندازہ لگانے کے لیے آئیے اس کا موازنہ آج کے سب سے بڑے سانپ سے کرتے ہیں، یعنی گرین ایناکونڈا سے۔ ایک ایناکونڈا زیادہ سے زیادہ 25 فٹ تک لمبا ہوتا ہے، جبکہ ٹائٹینوبوا اس سے ٹھیک ڈبل 50 فٹ کا تھا۔ لیکن بات صرف لمبائی کی نہیں ہے، وزن میں تو فرق اور بھی زیادہ ہے۔ ٹائٹینوبوا ایک ایناکونڈا سے 10 گنا زیادہ بھاری تھا۔ مطلب یہ صرف ایک بڑا سانپ نہیں تھا، یہ تو سانپوں کا سچ مچ کا بادشاہ تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کوئی سانپ اتنا بڑا ہو کیسے گیا؟ اس کا جواب چھپا ہے اس کے ماحول میں، جو ہمیں اس دور کے موسم کا بھی پتہ دیتا ہے۔ دیکھیں، اس راز کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی سائنسی بات جاننا ضروری ہے۔ سانپ اور دوسرے رینگنے والے جانور کولڈ بلڈڈ یعنی سرد خون والے ہوتے ہیں۔ اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ ان کے جسم خود سے گرمی پیدا نہیں کر سکتے۔ وہ اپنے جسم کو گرم رکھنے اور ایکٹیو رہنے کے لیے باہر کے ماحول جیسے سورج کی روشنی پر انحصار کرتے ہیں۔ اور ٹائٹینوبوا کا زمانہ، یعنی آج سے تقریباً 6 کروڑ سال پہلے، دنیا آج کے مقابلے میں بہت زیادہ گرم تھی۔ سوچیں کہ وہاں کا اوسط درجہ حرارت ہی 32 ڈگری سیلسیس سے زیادہ رہتا تھا۔ ہر وقت گرمی، ہر وقت حبس، سردی کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ تو بس یہی مسلسل گرمی تھی وہ خفیہ ترکیب جس نے اس دیو کو بنایا۔ دیکھیے، جتنی زیادہ گرمی اتنا تیز میٹابولزم، اور جتنا تیز میٹابولزم اتنی ہی زیادہ بھوک اور خوراک کو تیزی سے ہضم کرنے کی صلاحیت۔ اور اس سب کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایسی نشوونما جس پر کوئی روک ٹوک ہی نہیں تھی۔ تو ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا جانور آخر اپنی زندگی گزارتا کیسے تھا؟ شکار کیسے کرتا تھا؟ اب دیکھیں، اتنے بھاری جسم کے ساتھ زمین پر چلنا پھرنا تو تقریباً ناممکن تھا۔ کشش ثقل اور اس کا اپنا وزن ہی اس کے لیے مصیبت بن جاتے۔ اس لیے ٹائٹینوبوا نے پانی کو اپنا گھر بنایا۔ پانی میں اس کا بھاری بھرکم جسم ہلکا پھلکا ہو جاتا تھا، اور وہاں وہ ایک ماہر اور خطرناک شکاری بن جاتا تھا۔ اس کا شکار کرنے کا طریقہ بالکل آج کے مگرمچھوں جیسا تھا۔ یہ گھات لگا کر حملہ کرتا تھا، پانی میں بالکل ساکت،
بے حس وہ حرکت پڑا رہتا، گھنٹوں شاید دنوں تک، بس انتظار کرتا کہ کب کوئی شکار پانی کے قریب آئے اور وہ حملہ کرے۔ اور جیسے ہی کوئی بدقسمت جانور پانی پینے آتا، ٹائٹانوبوا بجلی کی سی تیزی سے حملہ کر دیتا۔ یہ زہر استعمال نہیں کرتا تھا، اس کا ہتھیار اس کی بے پناہ طاقت تھی۔ یہ اپنے شکار کو جکڑ لیتا تھا اور اس کی گرفت کا دباؤ 400 PSI تک ہوتا تھا۔ اب یہ 400 PSI کتنا ہوتا ہے، اس کا اندازہ یوں لگائیں کہ جیسے کسی کے سینے پر 2 افریقی ہاتھی کھڑے ہوں۔ اتنی ناقابل تصور طاقت سے شکار کی ہڈیاں پل بھر میں پاش پاش ہو جاتی اور خون کی گردش فوراً بند ہو جاتی۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ کھاتا کیا تھا؟ ظاہر ہے اس کی خوراک بھی اسی کی طرح بڑی تھی۔ اس کے مینیو میں شامل تھے ماں قبل تاریخ کے دیو ہیکل مگرمچھ اور 8 فٹ لمبے کچھوے۔ جی ہاں، اتنے بڑے کچھوے کہ جیسے کوئی سنوکر کی میز ہو۔ پھر 2011 میں ایک اور بہت بڑی دریافت ہوئی۔ سائنسدانوں کو اس کی کھوپڑی ملی، جس سے ایک اور راز کھلا۔ پتہ چلا کہ اس کا جبڑا بالکل ایناکونڈا کی طرح بہت زیادہ کھل سکتا تھا، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ اپنے سر سے 3 گنا بڑے شکار کو بھی ایک ہی بار میں نگل جانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ تو اب آتے ہیں آخری سوال پر۔ ایک ایسا شکاری جس کا کوئی مقابلہ نہیں تھا، کوئی قدرتی دشمن نہیں تھا، آخر وہ دنیا سے ختم کیسے ہو گیا؟ جواب بہت سادہ لیکن گہرا ہے۔ دنیا بدل گئی۔ وہ گرم موسم جس نے اسے بنایا تھا وہی اس کے خاتمے کی وجہ بنا۔ دنیا کا موسم آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو گیا۔ موسم ٹھنڈا ہونے سے اس کا تیز رفتار میٹابولزم سست پڑ گیا، شکار کرنا مشکل ہو گیا، اور جن دلدلوں میں یہ رہتا تھا وہ بھی سکڑنے لگے، اور بس سانپوں کا یہ بادشاہ ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بن گیا۔ ٹائٹانوبوا کی کہانی ایک بہت اہم سبق سکھاتی ہے کہ ماحول اور آب و ہوا کسی بھی جاندار کی زندگی پر کتنا گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ ماضی کے موسم نے ایک دیو کو جنم دیا تھا۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ ہمارے مستقبل کی بدلتی آب و ہوا کیا کچھ تخلیق کرے؟